السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اعضائے تکلم کہ اعضائے تکلم ہوتے کیا ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ جن اعضاء سے زبان کی مختلف اصوات پیدا ہوتی ہوں ان کو اعضائے تکلم یا ووکل کارڈز کہتے ہیں۔ ان اعضاء کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جو حرکت کر سکتے ہیں، ان کو ہم تلفظ کار کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو جامد رہتے ہیں اور تلفظ کار ان کی طرف آتے ہیں جن کو ہم آواز کے مخارج کہتے ہیں۔ سانس لینے سے جو ہوا پھیپھڑوں سے خارج ہوتی ہے اس کو ہمارا اعضائے تکلم دوران اخراج تبدیل کرتے ہیں، جس کو ہم زبان یا بولی کہتے ہیں۔ اگر ہم پھیپھڑوں سے اوپر کی طرف چلیں تو سب سے پہلے جو عضو آتا ہے اس کو صوتی تانت کہتے ہیں۔ یہ تانت ایک باکس کی طرح کی ساخت والے حصے میں ہوتے ہیں جس کو کنٹھ کہتے ہیں۔ صوت تانت ایسے دو حرکت کرنے والے پردے ہیں جو حنجرے میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کو سانس باہر نکالتے ہیں، پورا کھولا یا پورا بند کیا جا سکتا ہے یا تھوڑا بند یا تھوڑا کھلا رکھا جا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ تانت تھر تھراتے ہیں۔ جو آوازیں حنجرے سے بنتی ہیں ان کو حنجری آوازیں کہتے ہیں۔ جب صوت تانت بالکل بند ہو جاتے ہیں تو جو آوازیں بنتی ہیں اس کو ہلکی بندش کہتے ہیں۔ جب صوت تانت تھر تھراتے ہیں تو ان آوازوں کو مسموع آوازیں کہتے ہیں۔ جب صوت تانت پوری طرح سے کھلے رہیں اور آواز پیدا کرتے وقت یہ تانت سانس باہر نکالتے وقت نہ تھر تھرائیں تو ان آوازوں کو غیر مسموع آوازیں کہتے ہیں۔ دونوں تانت کے بیچ کی جگہ کو حلق کہتے ہیں۔ صوت تانت کے بعد سانس کی آواز اوپر کی طرف حلق میں سے ہوتی ہوئی ناک اور منہ کے راستے باہر کی طرف جاتی ہے۔ ان جگہوں پر ہوا دو طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے، یا تو ان راستوں کی شکل اور حجم بدلنے سے یا پھر کسی خوف یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے۔ حلقوم کی طرف جب زبان ہٹ کر اس کو چھوتی ہے تو وہ حلقومی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح کی آوازیں عربی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ حلقوم کے اوپر تالو سے جڑا ہوا پیچھے کی طرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو نرم تالو کہلاتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک حرکت کرنے والا حصہ لگا رہتا ہے، اس کو قوا کہلاتا ہے۔ نرم تالو کی مدد سے جو آوازیں بنتی ہیں ان کو غشائی آوازیں کہتے ہیں۔ جب سانس کی ہوا منہ اور ناک دونوں راستوں سے باہر جائے تو ایسی آوازوں کو انفعالی آوازیں کہتے ہیں۔ انگریزی اور اردو میں میم اور نون آوازیں انفی آوازیں ہیں اور اردو کی جیسے نون گنا جیسے لفظ ماں میں انفعالی آواز ہے۔ منہ میں سانس کی ہوا کو مختلف رکاوٹیں مل سکتی ہیں۔ منہ سے جو آوازیں بنتی ہیں ان کو زبانی اور جو ناک سے بنتی ہیں ان کو انفی کہتے ہیں۔ زبان کے مختلف حصے آوازوں کے پیدا کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ زبان کی اوپری سطح کے 4 حصے خاص طور سے کیے جا سکتے ہیں جو تالو کے مختلف حصوں سے آوازوں کے بننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ وہ 4 حصے کون سے؟ وہ 4 حصے یہ ہیں، ایک تو ہے پچھلا حصہ، دوسرا غشا، تیسرا سامنے کا حصہ اور چوتھا نوک۔ جن آوازوں کو پیدا کرنے کے لیے زبان کو اوپر کی طرف موڑا اور پیچھے کی طرف پھینکا جاتا ہے ان کو معکوسی کہا جاتا ہے۔ یہ آوازیں انگریزی میں نہیں ہیں، بس اردو ہندی میں، جیسے کہ ٹے، ڈال اور اڑے ہیں۔ آواز کو پیدا کرنے کے لیے زبان کا مرکزی حصہ منہ کی چھت کی طرف بڑھتا ہے اور ہوا زبان کے دونوں طرف سے گزرتی ہے۔ اس کو پہلوئی آوازیں کہتے ہیں۔ جب کسی آواز کو پیدا کرنے میں زبان کو اوپر اٹھانا ہو تو ایسی آواز کو اونچی آواز کہتے ہیں، اور جب زبان نیچے یعنی کہ نیچے رہے گی تو آواز بھی نیچی رہے گی۔ تو اس طرح جب زبان منہ کے سامنے والے حصے کی طرف حرکت کرے گی تو ایسی آواز کو سامنے کی آواز کہتے ہیں۔ جب زبان کا پچھلا حصہ پچھلے حصے کی طرف بڑھیں گے تو ایسی آواز کو پچھلی آواز کہتے ہیں۔ اگر زبان دونوں دانتوں کے بیچ میں آ جائے تو جو آوازیں بنے گی وہ دنتی کہلائیں گے۔ اگر کسی آواز کے بنانے میں دونوں ہونٹوں کا استعمال ہو تو اسے دو لبی کہیں گے۔ اگر نچلے ہونٹ اور اوپر دانت کے استعمال سے آواز بنے تو اسے لب دنتی کہیں گے۔